گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔ اب جو اہم عنوان ہے توہین انبیاء کے مجرم، ہمارے علاقے کی ایک فعال شخصیت اپنے پورے، جبکہ یہ جو جوبلی ہلز کا علاقہ ہے، جوبلی ہلز کے علاقے کے علاوہ ہمارا یہ بال نگر کا حلقہ آتا ہے۔ آپ کا جو علاقہ ہے جوبلی ہلز ایرا گڈھے سے ہوتے ہوئے وہاں کے علاقے کور کرتے ہیں، مگر آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمارے علاقے بالا نگر کو بھی اس میں شامل کیا، کیونکہ یہاں پر ذرا کم طبقہ ایسا ہے جو علم سے واقف ہے، اس لیے آپ نے مہربانی فرمائی اور ہمارے اس علاقے کو بھی اپنے حلقے میں شامل کرتے ہوئے اس ورکشاپ کو بھی آپ نے بہت ہی بہترین انداز سے منعقد کرنے میں کوشش کی۔ وہ شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد رفیع الدین رشادی صاحب ہے، جس کے انشاءاللہ میں اگر موقع ملا تو میں حضرت شاہ صاحب وغیرہ کے سامنے آپ کا بھی تذکرہ کروں گا، اور یہاں پر جب آخری میں جب شکریہ ادا کروں گا تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت والا سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو مخاطب فرمائیں اور جو اہم عنوان آج کا دیا گیا ہے اس عنوان پر آپ اپنے خطاب عالی سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے باعث کائنات، فقر موجودات، حبیب کبریا، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سرکار دو عالم، سرور عالم، آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم، قابل احترام بزرگوں، عزیز پیارے نوجوان ساتھیوں، تفہیم ختم نبوت ورکشاپ جو کل مغرب سے جس کا آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ آج مغرب کے بعد
اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ اب تک جو عناوین آپ احباب کے سامنے آئے ہیں اور جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ فتنے تھے جو موجودہ زمانے میں، موجودہ وقت میں مروج ہے، فارم پہ ہے، رائج ہے، ایکٹیو ہے۔ سوشل میڈیا کے بھی فتنوں کا بھی الحمدللہ اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ نے سنا فتنے غامیدیت کیا ہے، جاوید احمد غامیدیت، اور فتنے گوہر شاہیت کیا ہے، مرزا انجینئر کا فتنہ بھی آپ نماز عصر سے پہلے سماعت کریں۔ اب عصر سے لے کے مغرب تک جس فتنے کا ذکر کرنے اور جس کو سمجھانے کی ذمہ داری اس آخر کو دی گئی ہے، یہ فتنہ بہت ٹپیکل فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت ٹپیکل فتنہ ہے، اور اس فتنے کا تعلق ہمارے حیدرآباد سے ہے۔ ہاں، بہت پرانا فتنہ ہے، اور اس فتنے کا تعلق کیا ہے؟ ہمارے حیدرآباد سے ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، فتنے گوہر شاہیت پر بات کرتے ہوئے، ہر فتنے کو سمجھنے کے لیے، گمراہ فتنوں کو سمجھنے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کے عقائد کو جاننا ہے نا؟ عقائد اگر ہم جان لیتے ہیں، ان کے نظریات اگر ہم جان لیتے ہیں، تو ہم کو کیا ہے؟ حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی ہم جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، توہین انبیاء کے مجرم، اور اس کے تحت میں مجھے جس فتنے کا ذکر کرنا ہے وہ فتنہ ہے دیندار انجمن۔ کیا؟ دیندار انجمن۔ اور اس سے پہلے لگا لیجئے صدیق دیندار انجمن۔ کون سے؟ صدیق دیندار انجمن۔ یہ فتنہ کا بانی صدیق حسین ہیں، اور جس نے اپنا لقب دیندار لگا لیا۔ نام کیا ہے؟ صدیق حسین۔ اچھا، اور اپنا لقب کیا اختیار کرتا ہے؟ دیندار۔ اور دیندار لقب استعمال کرنے کی جب وجہ پوچھی گئی، تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تحریر میں لکھا ہے کہ مجھے غیب سے آواز آئی، او دیندار، یعنی اللہ نے مجھے یہ لقب دیا ہے۔ کس نے دیا؟ اللہ نے مجھے یہ لقب دیا ہے۔ تو وہ اپنے نام کے آگے کیا لگاتے ہیں؟ صدیق دیندار۔ اور اس کے جو متبعین ہوتے ہیں، اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں، اس کے جو مریدین ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دیندار انجمن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیندار انجمن۔ ہاں، اور اس فتنے کا تعلق، اس گروہ کا تعلق، اس باطل اور گمراہ گروہ کا تعلق ہمارے شہر حیدرآباد سے بہت خاص ہے۔ حیدرآباد میں آصف نگر، مہدی پٹنم کا جو علاقہ ہے آصف نگر، وہاں پر آپ جب مہدی پٹنم سے آصف نگر جائیں گے تو آصف نگر پی ایس سے پہلے ایک چھوٹا چورستہ آتا ہے نا؟ تو اس کے لیفٹ سائیڈ میں ایک بڑی عمارت ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک، اور دوسرا بڑے جلی حروفوں میں بولڈ ورڈز میں لکھا ہوا ہے خانقاہ سرور عالم۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ خانقاہ سرور عالم۔ اور اس کے بازو میں لکھا ہوا رہتا
जगत गुरु आश्रम। क्या लिखा हुआ रहता है? जगत गुरु आश्रम। चलिए, नाम तो बड़ा अच्छा है नहीं जी। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। सरवर आलम, सारे आलम के सरवर, सारे आलम के सरवर। और उसी का कन्नड़ है जगत गुरु। उसी के कन्नड़ ज़बान में क्या है? जगत गुरु, यानी विश्व के सबसे, दुनिया के जो लीडर है, जो सबसे बड़े सरदार है, उनको क्या बोलते? जगत गुरु। तो उसने अपनी खानखा का नाम क्या सेलेक्ट किया, क्या इंतखाब किया? खानखाए सरवर आलम जगत गुरु आश्रम। अच्छा, और उस आश्रम के बारे में, और विजयनगर कॉलोनी मस्जिद हुसैनी से जब आप आसिफ नगर की तरफ जाएंगे तो उसका दूसरा गेट आता हो, वहाँ पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है वहाँ पर भी। तो उसके दो, उस रोड पे भी उसका दरवाज़ा है, इस रोड पे भी उसका दरवाज़ा है। ये जो आश्रम है ये उनकी खानखा है, ये इनकी खानखा है। अच्छा, अब सुनिए टिपिकल बात। उसका मानना ये है, सिद्दीक दीनदार वालों का, उसका अपना, इस खानखा में 63 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी खिदमत पर मामूर है। कितने? 63 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है? खिदमत में लगे हुए हैं, कहीं और नहीं जी। वो पूरे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबे असरा, मेराज की रात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल के बैतुल मक़दिस पहुँचे थे, वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला क्या किए थे? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जोड़ा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई थी ना। लेकिन ज़रा देखिए, इनका मानना ये है कि मेरे इस खानखा में कितने? 63 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत पर मामूर है। और स्पेशल बात सुनिए आप आगे। वो कहता है कि मेरे मुरीदीन में 318, कितने? 318, 318 ऐसे मुरीदीन हैं मेरे जो पहले के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का परतव है, अवतार है। कोई मूसा है, कोई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मसीह मूसा है, कोई मसीह ईसा है, कोई मसीह यूसुफ है, कोई मसीह दाऊद है। इनके अपने मुरीदीन जो अब हैं वहाँ पे, अभी भी हैं, जाके देख सकते। घूमते रहते, क्या करते? घूमते रहते। तो उसका अपना कहना है कि 318 मुरीदीन ऐसे हैं जो क्या है? जिनके ऊपर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हुए हैं। और आगे एक जगह अपनी तहरीर में लिखता है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी सेनने के लिए इसकी खानगाह में आते रहते हैं। पानी सेनने के लिए उनकी खिदमत में, आश्रम में आते रहते हैं। है ना वो टिपिकल? लेकिन कहाँ है ये? आसिफ नगर में है। चले आ जाइए, इसका इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये फितना जो दीनदार अंजुमन कहलाता है, इनके लोगों को तुमने अच्छी तरह देखा है। ये सारे हैदराबाद में बाज़ारों में फिरते रहते हैं, गेरू कलर का लिबास पहनते हैं, लंबा जुब्बा पहनते हैं, सदरी पहनते हैं पेवंद वाली, और जुल्फ़े छोड़ते हैं, पगड़ी बांधते हैं, और असा अपने हाथ में बाज़ लोग रखते हैं, और बाज़ार दुकान जाकर लोगों से चंदा वसूल करते हैं, और ये कहते हैं कि हम दीन की तबलीग पर मामूर है। हम क्या गए? दीन की तबलीग पर मामूर है, अपॉइंटेड है। हमारा काम क्या है? दीन की तबलीग करते रहना है, बस वही काम है उनका, धंधा वो है। अच्छा, ये कौन था? सिद्दीक हुसैन दीनदार। उसकी अपनी किताबों से अल्लाह जज़ाए खैर दे, हज़रत
ترجمان اہل سنت حضرت عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، جن کا مغرب کے بعد بہت قیمتی بیان ہونے والا ہے، انہوں نے کیا کیا، دیندار انجمن والوں کی ان کی اپنی کتابیں، ان کی اپنی کتابوں میں سے ان کے پورے عقائد، اس کے پورے نظریات کو کیا کیا، ایک جگہ جمع کیا اور اس پر ایک کتاب لکھی، سری چند بسویشور، سری چند بسویشور۔ مولانا یہ کیا بات بول رہے ہیں؟ اب تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی، مسلمانوں کی، اسلام کی جیسی تھی، یہ سری چند بسویشور کیا ہے یہ بھی سن لیجئے پہلے۔ سری چند بسویشور کیا ہے؟ لنگایت ایک قوم ہے، لنگایت ایک قوم ہے جو زیادہ تر کرناٹک میں پائی جاتی ہے، سمجھے نا، رائل سیما میں اور کرناٹک میں پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے لیکن ہے، ہماری نظر میں تو مشرکی ہے، ہماری نظر میں وہ مشرکی ہے، لیکن کروڑوں کی تعداد میں ہے کرناٹک میں اور اضلاع میں۔ تو ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے ان کے آخر میں ان کے پاس عقیدہ ہے نا اوتاروں کے آنے کا۔ ہندو قوم میں کیا ہے؟ اوتاروں کے آنے کا، روپوں کے دھار لینے کا، ہے نا، ایک عقیدہ ہے۔ تو ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ چند بسویشور سب سے آخر میں آئیں گے، ایک اوتار ہے، بزرگ ہے ان کی نظر میں، آنے والے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں جی؟ انتظار کر رہے ہیں۔ تو مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے بھی کیا کہ اپنی کتاب کا نام سری چند بسویشور، ذکر ہے دیندار صدیق، دیندار انجمن والوں کا، ان کی اپنی کتابوں میں سے لے کر انہوں نے جو چیز لکھی، جو کتاب لکھی، اس کا نام کیا ہے؟ سری چند بسویشور۔ چند بولتے ہیں کنڑ میں بڑے کو، بسویشور بولتے بزرگ اوتار کو، سمجھا نا؟ یہ کیوں ہے؟ اب تک آپ لوگاں جو فتنے سنے وہ سنگل ایکٹنگ کے تھے جی، سنگل رول کے تھے۔ یہ جو فتنہ ہے اس کا جو گرو ہے ان ڈبل ایکٹنگ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ڈبل ایکٹنگ، ڈبل رول میں نظر آئے گا۔ یہ جو گنڈا ہے، یہ جو فتنے کا گرو گنڈال ہے، جو گمراہ کرنے والا گنڈا ہے، یہ کتنے رول میں نظر آئے گا ہمیں؟ 2 رول میں نظر آئے گا۔ مسلمانوں کے نزدیک الگ رول میں نظر آئے گا، اور ہندو قوم میں، لنگایت قوم میں کیا ہے؟ دوسرے حیثیت سے نظر آئے گا۔ تو صدیق دیندار انجمن نے جو دعویٰ کیا، وہ دعویٰ کیا ہے معلوم؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مذاہب میں، سارے مذاہب کی کتابوں سے، سارے دھرموں کی کتابوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرور عالم کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہی کون ہے؟ چند بسویشور ہے۔ وہ کون ہے؟ لنگایت قوم کے اعتبار سے جو عقیدہ ہے چند بسویشور کا، وہ کون ہے؟ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صدیق حسین بہت ایجوکیٹڈ پرسن تھا، تعلیم یافتہ آدمی تھا، ورنگل ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوا۔ ددیال ورنگل ڈسٹرکٹ کا ہے اور ننیال ٹمکور کا ہے، کرناٹک کا۔ ان کے اماں کا خاندان، ان کی ماں کا خاندان کہاں کا ہے؟ ننیال کہاں کا ہے؟ ٹمکور کا ہے۔ چلیے، پیدا ہونے کے بعد جب پیدا ہوا اور بچے کو اپنے باپ کو بتایا گیا، ان کے والد کو، تو والد نے دیکھتے ہی پتہ نہیں ان کی زبان سے کیا نکلا، خود اپنی کتاب میں وہ یہ واقعہ لکھتا ہے۔ خود صدیق حسین دیندار اپنی کتابوں میں ملتی ہے تحریر کہ جب میں پیدا ہوا اور مجھے میرے والد کو دکھایا گیا تو میرے والد کے زبان سے جو الفاظ نکلے تو انہوں نے کہا یہ بچے کو کچرے دان میں کیوں نہیں ڈال دیا گیا؟ کیا لکھا؟ حالانکہ باپ بولتا ایسا، پیدا ہونے والے بچے کو دیکھ کے تو خوش ہوتے، مٹھائیاں بانٹتے، نہیں، ایک خوشی کا موقع ہوتا، لیکن ان کے باپ نے اس کی پیدائش کے موقع سے کیا زبان سے نکلا قدرتی طور پر؟ کیوں اس بچے کو کچرے دان میں، کچرے میں نہیں ڈال دیا گیا؟
خیر اس وقت تو سمجھ میں نہیں ہے، لیکن اب بالکل صحیح بات تھی. کاش اس وقت میں اس پیدا ہونے والے بچے کو ڈال دیا جاتا تو آج امت کے اندر اتنا کچرا، اتنی گندگی نہیں پھیلتی تھی. ہم مسلمانوں کے اندر، ملت اسلامیہ میں اور دنیا میں اتنی بے چینی پیدا نہیں ہوتی تھی. جتنی گندگی، جتنا کچرا اس نے پیدا کیا ہے، وہ کچرا پیدا ہونے سے محفوظ ہو جاتے تھے. خیر ماں تھی، پرورش کری، بڑے ہوئے اور دکن میں تعلیم حاصل کرے، حیدرآباد میں، اور یہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے مڈراس یونیورسٹی، اس زمانے میں مڈراس بہت مشہور اسٹیٹ تھا ایجوکیشن کے اعتبار سے، تو وہاں سے بھی تعلیم حاصل کی اور بہت تعلیم حاصل کی. اس کے بارے میں آتا ہے صدیق حسن کے بارے میں کم سے کم 17 زبانوں پہ کمانڈ تھا، لینگویجز پہ. کتنے؟ 17 لینگویجز کا ماہر تھا. انگلش، اردو، تیلگو، سنسکرت، پارسی، ہر زبان، کنڑ، تقریباً زبانیں ہندوستان کے سب جانتا تھا، سیکھ لیا تھا. اور عصری علوم کا بھی ماہر تھا. بعض تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ آئی اسپیشلسٹ تھا، آنکھوں کا ڈاکٹر بھی تھا. خیر اب بنیادی طور پر اس زمانے میں جو دکن کے مدارس میں تعلیم ہوتی تھی، ایک سبجیکٹ اسلامیات کا بھی پڑھائی جاتا تھا، تو وہ تعلیم بھی حاصل کر لی. اس کے بعد اس نے ایک بہترین کام کیا صدیق حسین دیندار نے، بہت بہترین کام. اس نے کیا کیا؟ پورے ہندوستان کے مندروں کا دورہ کیا. مندروں کا، پرانے مندر، ہر دھرم کے، ہندو دھرم میں بھی کئی دھرم ہیں، کئی طبقے ہیں الگ الگ. وہ مندروں میں جا کر ان کی اپنی جو پرانی کتابیں، ویدے، پرانے، یہ ساری جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں نکال کے اس کا مطالعہ کر کے ان کتابوں کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئی، جو پروٹیکشن آئی ہے، وہ سارے چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. یہودیت کے مذہب سے، عیسائیت کے مذہب سے، بدھ مذہب سے، پورے بڑے بڑے مذہب جو ورلڈ میں ہیں، پورے مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے، اسٹڈی کر کے، ڈیپلی اسٹڈی کر کے، پوری گہرائی کے ساتھ اسٹڈی کر کے کیا کیا ہے؟ ایک کتاب لکھی، سرور عالم. کیا ہے؟ سرور عالم. بہت بڑا کام ہے، بہت تاریخی کام ہے. علماء نے اس کو سراہا اس زمانے کے، آج بھی مانتے ہیں اس کتاب کو، بڑی تاریخی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا کنڑ میں ترجمہ ہوا جگت گرو بول کے، اسی کتاب کا کنڑ میں ٹرانسلیٹ ہوا جگت گرو. اس کے بعد اب ان کے اندر گمراہی کا کیڑا بڑھنے لگا، جو اندر سے تھا نا پہلے، وہ بڑھنے لگا. اب انہوں بولے اتنا بڑا کام میں کر دیا اور ساری دنیا میں نام ہو گیا اور ایسی کتاب منظر عام پہ آ گئی، ہاں، جس کو سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کر دی ہے. اب یہ میں دوسروں کو اتنا زیادہ کرنے کے بجائے کیوں نہ میں خود اپنے آپ کو ڈیولپ کروں، ہاں، اپنے آپ کو بڑا بناؤں. چنانچہ ایک خیال پیدا ہوا، باطل خیال. چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو سرور عالم ہونے کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ. اور اس کا آنا جانا لنگایت قوم سے، تمکور سے، گدک سے، کرناٹک کے جو علاقے ہیں وہاں پہ وہ بل سے زیادہ تھے، اور لنگایت قوم میں بھی کام اچھا اثر بنا لیا تھا. تو اس اعتبار سے ان کو بھی اپنے سے قریب کرنے کے لیے ان کے پاس جو جگت گرو جن بسویشور کا جو کانسیپٹ تھا، اس کے بارے میں بتایا کہ وہ مہین، وہ کیا ہے؟ مہین. اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اسلامی تعلیمات تو اب اس کے پاس تھوڑی سی تھی، اب زیادہ تعلیم، اسلامیات کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پڑھا لکھا تھا، جاب بھی مل گئی تھی، سرکاری نوکری بھی مل گئی تھی پولیس میں، لیکن رشوت لینے کی جرم میں پکڑا گیا. ہاں، تھوڑا کرمنل ریکارڈ بھی رکھتے ہیں جناب. ہاں، تو رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے تو نظام دکن نے ان کو سسپینڈ کر دیا تھا. نظام دکن نے ان کو کیا کر دیا تھا؟ سسپینڈ کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کیا کرے؟ یہ سب چیزیں بیکار ہیں، اب مرشدی لائن میں آ جانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟
مرشدی لین میں آنا چاہیے. لوگوں کو اپنے اطراف میں ہجوم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کیا کرنا, مرشدی لین میں آنا چاہیے. چنانچہ اس نے کیا کیا, اسلامیات کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا بہت زیادہ, اعلیٰ ہائر اسٹڈیز. تو کہاں گئے معلوم, صدیق حسین صاحب سیدھا قادیان گئے. کہاں گئے؟ قادیان. معلوم ہے قادیان کون؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی. وہاں پر گئے. مرزا غلام احمد قادیانی تو چلے گئے تھے, ان کا خلیفہ مرزا بشیر احمد محمود خلیفہ, اس پر بیعت کر کے 10 سال اس کی خدمت میں رہے. یہ دیکھو. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنی کتابیں لکھی تھی, کئی کتابیں لکھی نا, سنیں نا آپ لوگوں صبح میں, مرزا غلام احمد قادیانی نے تفسیر بھی لکھی, کئی کتابیں لکھی. تو اس نے کیا کیا, مرزا غلام احمد قادیانی کا پورا لٹریچر پڑھ لیا, پورا 10,000 صفحات پر مشتمل پورا لٹریچر پڑھ لیا. پڑھ کے نبوت کو سمجھ لیے جناب. نبی کی حقیقت, اللہ نے جو نبوت کا سسٹم بنایا ہے وہ نبوت کو سمجھ لیے. کہاں جا کر سمجھے, کس سے سمجھے؟ قادیان جا کر. مرزا غلام احمد قادیانی کے جو خلیفہ ہے اس کی صحبت میں رہ کر, اس کا لٹریچر پڑھ کر کیا سیکھ کر آئے؟ کیا سیکھے ہوں گے؟ چور کے پاس گئے تو کیا ملتا؟ چوری کے ٹکنے کا ملتے نہیں. دھوکے بازوں کی صحبت میں رہے تو کیا ملتا جی؟ دھوکے بازی ملتی. پکی بات ہے نا. اب قادیان جا کر انہوں اسلام سیکھے, دین سیکھے بولے تو سمجھ لینا ان کو کیا ملا ہوں گا. بلکہ چلیے, اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے کیا کر دیا, دعویٰ کر دیے. کیا دعویٰ کر دیے؟ کہ سرور عالم کون ہے؟ میں ہوں. اچھا, نظام دکن کے ایک نواب صاحب ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ان کے اپنے ہو گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ آصف نگر کی جو جاگیر ہے بڑی, وہ جاگیر انہوں نے ہی دی تھی اس کو, تم یہاں پہ تمہارا کام کر لو, تمہارے مشن کو آگے بڑھا لو. تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا, خانقاہ سرور عالم قائم کر دیا. کتاب کے ذریعے سے جو کتاب لکھی تھی سرور عالم, اس کو کون پیش کرے اپنے آپ کو؟ میں وہ سرور عالم ہوں. اور لنگایت قوم کا جو عقیدہ ہے چند بسویشور کا, وہ شخصیت کون ہے, وہ پرسنالٹی بھی میں ہوں. یعنی وہاں پر ہندو مذہب میں ایک رول اور یہاں پر مسلمانوں میں ایک رول. تو لنگایت قوم کے لوگوں نے اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا بمبئی ہائی کورٹ میں. بھئی یہ کیسا ہو سکتا ہے, یہ تو ایک مسلمان ہے, ہماری نظر میں مسلمان ہے, ہاں, اور وہ ہمارا اوتار کیسا بن سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ان لوگوں نے کیا کر دیا, اس کے اوپر مقدمات دائر کر دیے. اور پھر دکن میں بھی اس کے اوپر مقدمات ہو گئے. مسلمانوں نے بھی کیا کر دیا, صدیق حسین پہ مقدمات دائر کر دیے کہ یہ مرتد ہے, اسلام سے نکل گیا, اس کے جو نظریات ہے اسلام سے نکل گئے. اب آ جائیے, یہ اس کا مختصر انٹروڈیوس تھا. اب اس کے عقائد کیا ہیں, اس کی جو کتابوں سے سامنے آئے ہیں موٹے موٹے. پہلی چیز دیکھیے, اللہ کے بارے میں ہم مسلمان اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, پاک اور بے نیاز ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نا. لم یلد ولم یولد, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. برابر ہے نا. چلیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صورت ہے کیا؟ ہم مسلمانوں کے پاس رسول قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایجوکیٹ کیا, بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہے, اللہ کا خد ایسا ہے, ایسا ہے. شیپ ہے کیا اللہ رب العزت کا؟ نہیں. لا یدرک الابصار قرآن مجید میں موجود ہے. آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی, اس کا ادراک نہیں کر سکتی, اس کو کیپچر نہیں کر سکتی. یہ ہے اللہ کی حقیقت. لیکن صدیق دیندار انجمن والوں کا کہنا ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہے جب دنیا میں آتا ہے اور بندوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے,
اور ضرورت پڑنے پر کسی انسان کی شکل دھار لیتا ہے۔ اللہ، جس اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پاک ہے، بے نیاز ہے ان سارے عیوب سے، ان سارے خامیوں سے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انسانوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں آتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ انسانوں کا روپ دھار لیتا ہے۔ یہ عقیدہ تو ہم مسلمانوں کا نہیں ہوتا، اسلام کا نہیں ہوتا، بلکہ غیر مذہب کا ہے، ہندو مذہب والوں میں ہوتا ہے یہ۔ ان کے بھگوان کسی کی شکل میں آ جاتے ہیں، ہے نا، ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ صدیق دیندار انجمن اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے یہ عقیدے کا پرچار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہود سے غیوب میں، غیوب سے شہود میں آتے جاتے رہتا ہے، اور جب چاہے جب دنیا میں آتا ہے بندوں کی اصلاح کے لیے، اور کسی انسان کی شکل بھی دھار لیتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ صحیح ہے جی یہ عقیدہ؟ ارے بولو صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اچھا، دوسرا عقیدہ اس کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، ارے یہ جو جتنے دعوے کیے ہیں نا صدیق حسین دیندار انجمن والے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے عقائد بنانا پڑتا نہیں پڑتا؟ ہاں، اب جیسا کہ بولا کہ اللہ کسی انسان میں آتا ہے، انسان کی شکل دھار لیتا ہے، آگے چل کے کیا بولے معلوم؟ اب اللہ رب العزت مجھ میں آ گیا۔ کس میں آ گیا؟ مجھ میں آ گیا، یعنی چند بشفشور کی شکل میں آ گیا۔ بل اس بات سے چند بشفشور اللہ کا میں مظہر ہوں۔ اللہ، یعنی اللہ آپ کس میں آ گئے؟ بولو جی کس میں آ گئے؟ صدیق حسین کے بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ حلول کر گئے۔ نعوذ باللہ، کفری عقیدہ ہے نہیں ہے، اسلام سے نکال دینے والا عقیدہ ہے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان باقی رہتا ہے کیا یہ عقیدہ رکھنے والا؟ لیکن بڑے اوپنلی ڈنکے کی چوٹ پر پھر بھی کیا بولتے رہتے اپنے آپ کو؟ مسلمان ہیں، اسلام کے سچے پرچار کر گئے، تبلیغ کرنے والے ہیں۔ کئی کس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ چلیے، دوسرا عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو نبوت عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کو نبی بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے کئی نبیوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ہر نبی اپنی ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے، نہیں؟ نوح علیہ السلام آئے، وقت گزار کے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنا وقت گزار کے چلے گئے، داؤد علیہ السلام آئے، اپنا وقت گزار کے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنا وقت گزار کے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اپنا وقت گزار کے چلے گئے۔ اب پھر کب آئیں گے؟ دوبارہ کب آئیں گے یہ؟ والبعث بعد الموت، جب حشر قائم ہوگی، قیامت ہوگی، اب سارے انبیاء علیہ السلام بھی کیا ہوں گے؟ اٹھیں گے، سارے انسان اٹھیں گے، اور سب سے پہلے آقا علیہ السلام اٹھیں گے، انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں سے اٹھیں گے نا بھائی۔ لیکن یہ صدیق حسین دیندار انجمن والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو پہلے گزر چکے وہ اب بھی دنیا میں آتے رہتے جاتے رہتے، آتے رہتے جاتے رہتے، جب بولے جب آتے رہتے، جب بولے جب جاتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ان کے خانقاہ میں، آصف نگر میں کتنے انبیاء ہیں؟ 318 تو ان کے مریدین ہیں، جن کے اوپر کیا ہے؟ انبیاء حلول کر گئے۔ 63 انبیاء علیہ السلام ان کی خدمت میں لگے ہوئے گئے۔ نعوذ باللہ۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور ہے۔ اچھا چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم مسلمان اہل سنت والجماعت کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصور ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا، ہے نا؟ سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور دین کو مکمل کر لیا، اور آپ کو ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 63 سال کی عمر دی، اور آپ نے اپنی عمر مکمل کر کے چلے گئے، انتقال اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔
صدیق دیندار انجمن والوں کا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بولتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولنا بھی کفر محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر اللہ کہلاتے ہیں، زمین پر محمد کہلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سمجھ رہے آپ؟ سنیں ایسے عقیدے۔ کیا کہتا ظالم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر اللہ ان کا نام، زمین پر محمد نام، یعنی اللہ اور محمد ایک ہی۔ ہاتھ اردو میں ہینڈ انگلش میں، دونوں ایک ہی، بس دو الگ الگ پرسنالٹی نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ اتھینٹک عقیدہ ہے، اتھینٹک معتبر عقیدہ ہے۔ اللہ کی ذات الگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، شب اسریٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین سے ہوتے ہوئے عرش الہی میں اللہ کے بالکل قریب پہنچ گئے، اتنے قرب حاصل کر لیا، بس اللہ کی ذات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نا۔ لیکن یہ صدیق دیندار انجمن والے کیا بولتے؟ نا، دونوں ایک ہی ہیں، بس فرق اتنا ہے، آسمان میں اللہ جو کہلاتے ہیں وہ زمین پر کیا ہے؟ محمد ہے، نعوذ باللہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے سنیے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر 1300 سال کے بعد، کتنے؟ ہر 1300 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ بعثت ہوتی ہے، دوبارہ انہوں دنیا میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، ہر 1300 سال کے بعد، کیونکہ اب اس کو اپنے آپ کو سرور عالم بنانا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا نا بھائی، وہ ثابت کرنا ہے تو پہلے ایک عقیدہ بنانا نا، تو اس نے ایک عقیدہ بنا دیا، ایک مفروضہ، ایک خیال پیدا کر دیا ہے۔ ہر 1300 سال کے بعد ہر نبی کی دوبارہ بعثت ہوتی ہے، ہر نبی کی دوبارہ بعثت ہوتی ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ہر نبی کی دوبارہ بعثت ہوتی ہے۔ وہ اپنے اپنے جگہ سے نکل کر پھر کیا ہوتے ہیں؟ دوبارہ آنے لگتے ہیں۔ اس لیے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مریدین میں آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں آ گئے، نعوذ باللہ، کیونکہ اس کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گئے ہوئے 1300 سال ہو گئے تھے، اور اپنے آپ کو سرور عالم ثابت کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ یہ بات عام کر دی، عقیدہ بنا دیا کہ ہر 1300 سال کے بعد نبی کیا ہوتے ہیں؟ دوبارہ دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں۔ اب جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کس کی شکل میں آئے؟ کس کی شکل میں آئے؟ صدیق دیندار انجمن کی شکل میں آئے، چند بشویشور کی شکل میں آئے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اچھا، ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اس کا؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کوئی نیا نبی نہیں آئیں گے، کوئی نیو پروفٹ نہیں آئیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کو اللہ نے موت نہیں دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو نازل کی۔ اس کے علاوہ کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئیں گے، لیکن اس کا ختم نبوت کا یہ ماننا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے جب آ سکتے، جب چاہے جب جا سکتے، نعوذ باللہ۔ اب قیامت تک تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مسلمان ہے، وہ جامع الانبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کا مجموعہ ہے، کلیکشن ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اب کس میں آ گئے؟ مسلمان میں آ گئے۔ کس میں آ گئے جی؟ آپ مسلمان، ہم مسلمان ہیں نا، آپ میں پورے انبیاء ہیں۔ ہاں، کتنی اچھی بات ہے نہیں؟ نعوذ باللہ، شاباش۔ اس کا ماننا کیا ہے؟ پورے انبیاء کا مجموعہ ہے مسلمان۔ نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، یوسف بھی ہے، سب ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا تصور ان کے پاس۔
آخر الامم ہیں ہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو وہ تصور ہے، اور ہم آخری امت ہے تو یہ تصور ہے کہ ہم پورے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مجموعہ ہے. نعوذ باللہ. اسی لیے اس کے پاس مقام مسلم ایک عقیدہ گھڑ لیا، اس نے ایک عقیدہ گھڑ لیا مقام مسلم، یعنی اسٹیٹس آف مسلم، مسلمان کا جو مقام ہے وہ مقام انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے. انبیاء کی توہین کرنا اتنا سنگین گناہ نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کی توہین کرنا سنگین گناہ ہے. نعوذ باللہ. اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء مسلمان کی مدد کے لیے آتے ہیں، انبیاء دنیا میں مسلمان کی مدد کے لیے آتے ہیں، مسلمان کی مدد کے لیے نہیں آتے، البتہ مسلمان انبیاء کی مدد کے لیے آتا ہے. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ ہے. تو اس طریقے سے ہر مسلمان کو اس نے کیا کر دیا؟ مقام پہ لے گا. کئی کو سارے لوگ بولتے اس کے مریدین، ارے کیا ہے ہمارے سرکار پورے چیزیں اپنے کے اوپر لے لیا، اللہ بھی میچ بول رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میچ بول رہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رکھے انہوں. تو ان کو خوش کرنے کے لیے کیا بول دیے؟ میرے مریدین خاص انبیاء کے اوتار ہے، کوئی موسیٰ ہے، کوئی عیسیٰ ہے. اور پھر عام مسلمانوں کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ ان کا مقام انبیاء سے بڑھ کر ہے. نعوذ باللہ. اچھا، اور ایک قرآن کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ اہل سنت والجماعت کا، قرآن کے بارے میں، قرآن اللہ نے نازل کیے ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے. اس کے الفاظ اور معانی اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے. اب اس کے بعد کوئی قرآن میں اضافہ نہیں کر سکتا، کمی نہیں کر سکتا. کوئی ایڈیشن ہو سکتی؟ کوئی ڈیلیٹ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو نازل کیا ہے. تو صدیق دیندار انجمن والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے کے بعد ایک عرصے تک قرآن کیا ہو گیا؟ پوشیدہ ہو گیا، مخفی ہو گیا، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. پھر دوبارہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا کس پہ؟ کس پہ؟ صدیق حسین پہ، چند بشویشور پہ. نعوذ باللہ. دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ صدیق حسین پہ، چند بشویشور پہ. اللہ. اور آگے کیا لکھتا ہے معلوم قرآن کے بارے میں؟ قرآن کی جو تفسیر اللہ نے، جو معنی، میننگ اللہ نے متعین کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح کی، اس کی جو تفسیر کی، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو سکھایا، اور صحابہ نے تبع تابعین کو، تبع تابعین، تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو جو سکھایا، اور یہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا. تو وہ کہتا ہے صحابہ تک یہ بات درست تھی، صحابہ تک یہ بات درست تھی. صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، سارے لوگوں نے جو تفسیر لکھی ہے، جو پڑھی ہے، سب غلط، سب غلط. اللہ عز باللہ. پھر کیا صحیح؟ صحیح کیا ہے؟ تو بولتا میں جو تفسیر کروں قرآن کی، اور میرے مریدین جو عمل کرے، ان کے بدن سے جو اعمال نکلے، ان کے بدن سے جو حرکتیں نکلے، وہ نعوذ باللہ قرآن کی تفسیر ہے. اللہ اللہ اللہ. ایک ایک کر کے پورے قرآن کے احکامات اور اسلام کے جو مین احکامات ہیں، ان پورے احکامات کی دھجیوں پہ دھجیاں نکالتا چلا جا رہا ہے. اب قرآن کے بارے میں جو تفسیر کرنا ہے، صحابہ پہلے تفسیر کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے تفسیر سیکھی ہے، سمجھی ہے، انہوں نے ٹرانسفر کیا نا، آگے بڑھایا ہے نا تابعین تک، اور تابعین کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ تابعین سے لے کے یہاں تک کہ جتنے اولیاء اللہ اکرام، غوث اعظم، پیران پیر، شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے مستند اولیاء اللہ ہے، یہ سارے سب بیکار ہے. بس تفسیر کا کسی کا اعتبار نہیں، صرف میں جو تفسیر کروں وہ تفسیر. اللہ. اچھا بھائی، اسلام کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام یہ اللہ کا واحد دین ہے، آخری دین ہے. واحد دین ہے نا جی اسلام، سب کا مشترکہ دین ہے، پورے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا.
جس کی تکمیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک، 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آپ لوگوں کو مغرب سے پہلے چائے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. آخری بات ہے. تو دیکھیے، اسلام واحد دین ہے جو اللہ نے رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. اچھا، لیکن یہ صدیق دیندار انجمن والے کیا بولتے معلوم؟ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد، ان کے سرور عالم بننے کے بعد، ان کے چند بشویشور بننے کے بعد اب سارے مذہب والے حق پر ہیں. یہودیت حق پہ، عیسائیت حق پہ، ہندو حق پہ، بدھسٹ حق پہ، لنگایت حق پہ، پارسی حق پہ، جین حق پہ، سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ برحق ہے. کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. سب کے راستے الگ الگ ہیں لیکن پہنچنے والی منزل ایک ہی ہے. نعوذ باللہ. سب کے راستے الگ الگ ضرور ہے لیکن منزل ایک ہی، اللہ تک پہنچنے والے. نعوذ باللہ. اس طریقے سے وہ سارے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اس کی خانقاہ میں، آصف نگر خانقاہ میں عالمی مذہبی کانفرنس ہوتی ہے ہر سال، اور بہت سارے مسلمان اپنا اجتماع سمجھ کے چلے جاتے ہیں. کئی مرتبہ میرے کو بھی بچپن میں شک ہو گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھ کر، خانقاہ سرور عالم کا نام سن کر میں بھی سمجھا اپنے کسی عالم دین کی مزار ہوں گی، ہوتا نا ان کی خانقاہ ہوں گی. لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ صدیق دیندار انجمن کی خانقاہ ہے جو اپنے آپ کو سرور عالم کہتا ہے. نعوذ باللہ. تو یہ ان کے غلط عقائد تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے غلط نظریات رکھنے والے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ حضرت والا نے صدیق دیندار کے فتنے کے بارے میں آگاہ کیا. ہمارے علاقے میں بھی وہ لوگ پائے جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی سرکوبی کے لیے کام کریں گے. دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب. دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے. اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں. 8309475649. گرین ول ہائی اسکول. ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے. ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا. ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے. طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام. مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے. لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو. کمپیوٹر کلاسز کا انتظام. چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے. طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ. اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز. والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز. نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام. یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا.